اللہ تعالیٰ جب ہمارا پردہ رکھتا ہے تو ایسے میں انسان کو جو تاکید کی گئی ہے قاسم علی شاہ صاحب کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھو، کسی کی عزت نہ اچھالو، دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کرو، بہتان بازی نہ کرو، یہ سب چیزیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں، لیکن وہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ کیوں نہیں بنتی؟ ہم اسلامی ملک میں بھی رہتے ہیں، اسلامی اقدار کی بات بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیے، ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی کہ مذہبی ہونے کا مطلب صرف عبادت گزار ہونا نہیں ہے۔ مذہبی ہونے کا اور دین کو فالو کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی معاشرت کو فالو کریں، اسلامی اقدار کو فالو کریں، اور وہ تمام کے تمام وہ سماجی چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچیں، اور جو احکام ہیں ان کو فالو کریں۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جو لباس ہوتا ہے نا، اس کا رمشہ سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ لباس چھپاتا ہے، پردے میں رکھتا ہے، ڈھانپ کے رکھتا ہے، مشکل موسم سے بچاتا ہے، آپ کو منفرد بناتا ہے، آپ کو ممتاز بناتا ہے، آپ کو سیکیور کرتا ہے، موسم کی مشکلات سے بچاتا ہے، آپ کے عیب سارے اس کے زیر سایہ چھپ جاتے ہیں۔ یعنی جو سب سے قریبی رشتہ ہے، بہت ہی قریب کا رشتہ جو دنیا میں آپ بناتے ہیں، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اللہ اس کو لباس سے تشبیہ دے رہا ہے کہ لباس کی مانند ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، جتنے آپ کے قریب کے تعلق ہیں وہ قریب کے تعلق کہیں نہ کہیں چھپانے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہونے چاہیے۔ لیکن آپ یہاں پر میاں بیوی کے رشتوں میں بھی دیکھیں گے کہ کئی ایسے کیسز ملیں گے آپ کو عدالتوں میں اور ایف آئی اے میں اور پولیس کے پاس، جہاں پر بیوی نے میاں کو ایکسپوز کر دیا ہے، جہاں پر ہسبینڈ نے بیوی کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور اتنے برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے کہ اس کی بعد کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ دین کیوں منع کرتا ہے؟ اور قاسم علی شاہ صاحب، یہ جب آپ عدالتوں میں کیا ایکسپوز کر دیا، اب تو وہی والی بات، سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کر دیا، واٹس ایپ گروپ میں ایکسپوز کر دیا ہے، تو یہ حد تک ہم جو ہے نا وہ گر چکے۔ اب دیکھیے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ایکسپوز اس طرح کرتے ہیں اور وہ بندے کا سارا تعارف برا ہو جاتا ہے، اور اس بندے کے پاس پھر اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک ایسا گناہ گار جو چھپا ہوا گناہ گار ہے، جس کا گناہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کی اصلاح کی 100% امید ہے کہ وہ توبہ کرے اور واپس آ جائے۔ لیکن ایک مشہور گناہ گار جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ ٹھیک ہونا چاہے گا، لیکن جو سوشل امیج ہے اس کا، جو لوگ اس کے بارے میں تذکرے کر رہے ہیں، جو اس کا نام لے لے کے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ امیج اس کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا۔ تو دین میں حکمت یہ ہے کہ آپ پردہ اس لیے ڈالیے کہ کیا پتہ کسی کی اصلاح ہو جائے، اور کیا پتہ کہ کوئی ٹھیک ہو جائے اور اس کی آنے والی زندگی جو ہے وہ پہلے والی غلط زندگی سے بہتر ہو۔ سو یہ ایک خوبصورت ایک ویلیوز ہیں دین کی، جس میں پردہ داری کا اور چھپانے کا، اور گناہ گار، دیکھیں گناہ سے نفرت کر سکتے ہیں، آپ گناہ گار سے نفرت نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ آج کا گناہ گار توبہ کرے اور وہ بخشا جائے، اور آپ جو انگلی اٹھا رہے ہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی پکڑ ہو جائے۔ یہ بھی رمشہ بات کہوں کہ جو ہم محنت کرتے ہیں دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کی، اتنی محنت اگر ہم خود پہ کر دیں تو ہماری اصلاح ہو جائے۔ یعنی ہم خود پہ محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن دوسروں کی غلطیوں کو انڈیکیٹ کر کے ہم اس کا مزہ لیتے ہیں۔ ہمیں اچھا ایک بڑا اہم کام جو ہمارے سننے والے کر سکتے ہیں، کیا یہ پریکٹس آج سے اگر کوئی بدخوئی کرے، یہ لے جا سکتی ہے؟ جی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا سننے والا کو بڑا بزرگ بیٹھا ہمیں سن رہا ہے اور وہ اس کے سامنے کوئی کسی کی بدخوئی کرے، تو وہ اس کو معذرت کرے، شٹ اپ کال کرے کہ بھائی میں نے نہیں سننی، تم ایک غلط کام کرنے لگے ہو، تم ایک برا کام کرنے لگے ہو۔ تو ہم کسی کو غیبت کرنے سے روکتے بھی نہیں ہیں، اور غیبت خود بھی کر کے رکتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ کسی کو برائی سے روکیں گے ہی نہیں، یا برائی کو برائی جانیں گی نہیں، تو وہ معاشرے میں کیسے ختم ہوگی؟ تو قاسم علی شاہ صاحب، یہ جو عزت لوگ اچھالتے ہیں، جیسے ہم نے کہا نا کہ غیبت کرنے میں تو اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، پورے سیشنز ہوتے ہیں اس کے تو غیبت کے، تو ایسے میں لوگوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ جو لوگ دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے تاکہ یہ پریکٹس جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو جو قانون ہے اس کا پتہ ہونا، شعور ہونا، وہ میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ میڈیا پہ کم از کم جو ہمارے وکلا ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں سائبر کرائم کے، وہ آ کے بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی اگر تصویر بناتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، یہ ایک کرائم ہے۔
آپ کسی کے اگر آپ ٹو لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشہیر کرتے ہیں، یہ کرائم ہے. لیکن کرائم کے ساتھ ساتھ اگین سمجھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ آپ کو خود پہ کنٹرول کرنا ہے کہ یہ اگر عادت مجھے پڑ گئی ہے تو میں نے بچنا ہے، میں نے اوائڈ کرنا ہے. اور ہر وہ بندہ جو معاشرے میں باشعور ہے اس کا فرض ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جب تک غلطی کی نشاندہی نہیں ہوتی اس غلطی کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. جب تک یہ نہیں بتایا جاتا، اور ہم بالخصوص اپنی ینگ جنریشنز کو اگر نہیں بتاتے جنہوں نے ملک سنبھالنا ہے، یہ 12 سے 13 کروڑ کی تعداد میں ہمارے ینگسٹرز موجود ہیں اس ملک میں، اگر ہم ان کو روکتے نہیں، ان کو بتاتے نہیں، ان کو سمجھاتے نہیں، ان کو اویئر نہیں کرتے، تو پھر میرا خیال ہے معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ اس سے رنجشیں بڑھتی ہیں، تدورتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، بدنامی کے بعد اصلاح کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ اور یقین کم ہوتا ہے. عزتیں رکھنے والا رب ہے، پردے ڈالنے والا رب ہے. اللہ کو جو سب سے بہترین عمل پسند ہے، جو میں نے حدیث اور قرآن سے سمجھا، وہ ہے ستار العیوب ہونا اس کا، کہ وہ پردے ڈال دیتا ہے، وہ چھپا دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی نیت کا اور باپ کی سوچ کا بیٹے کو پتہ لگ جائے تو بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ سوچ پہ بھی پردے ڈالتا ہے، آپ کے عملوں پہ بھی پردے ڈال دیتا ہے. اور وہ تمام کے تمام فعل جن کو منع کیا گیا گناہ ہیں اور سخت سزائیں ہیں، ان کے گواہوں کی تعداد بھی زیادہ چاہیے. کیوں زیادہ چاہیے؟ اگر اتنا بڑا الزام لگانا ہے، اتنی بڑی سزا دینی ہے، تو اس کے گواہ بھی پھر 3 ہونے چاہیے. قاسم علی شاہ صاحب، کیا یہ بہت بہتر نہ ہو جائے اگر ہم پازیٹیو اپروچ یا پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو دوسروں کی عزت اچھالنے والا یا ان کے نیگیٹو اسپیکٹس پہ تو ہم بہت نظر رکھتے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، تم میں یہ خامی ہے، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، ہم یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن کیا ہی بہتر ہو جائے کہ ہر انسان وہ جتنا بھی برا ہو، اس میں جتنی بھی خامیاں ہوں، اس کے اندر اچھائی ضرور ہوگی. تو اس اچھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے اندر بھی اڈاپٹ کریں، نہ کہ ہم دوسروں کے خامیوں پہ جو ہے نا وہ نکتہ چینی کرتے رہیں، اس پر انگلی اٹھاتے رہیں. کسی نہ کسی سے ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر سبھی یہ کوشش کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے بڑی ہیلدی چیز اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. اپنے اطراف ہم لوگوں کے ساتھ کریں تو رمشا، میرا خیال ہے ہر شخص کو اکنالجمنٹ، عزت، پیار، احترام، شاباشی اچھی لگتی ہے. ہر انسان کی بنیادی ضرورت آکسیجن ہے، لیکن احترام اور عزت بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے. تو اگر ہم معاشرے میں یہ ٹرینڈ چلے کہ ہم نے لوگوں کی اچھائی دیکھنی ہے، ان کو شاباشی دینی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا تذکرہ کرنا ہے. دیکھیں بڑا اچھا جملہ ہے واصف علی واصف صاحب کا، وہ کہتے ہیں جو دوست ہے وہ آپ سے آپ کی برائی بیان کرتا ہے، لیکن آپ کے باہر کہیں غیر موجودگی میں آپ کی خوبی بیان کرتا ہے. یعنی دوست جب بھی ہوگا وہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی خامی کر لے گا کہ یار یہ ٹھیک کر دو، لیکن غیر موجودگی میں ہمیشہ خوبی بیان کرے گا. یہاں الٹ ہو چکا ہے. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کریں گے، لیکن جیسے آپ اٹھ کے جائیں گے وہ آپ کی بدیاں کرنی شروع کر دیں گے. یہ سارے کے سارے سماجی بیماریاں ہیں اس معاشرے میں، جہاں اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں اتنے ممبر پہ درس دیے جا رہے ہیں، جہاں اتنے چینلز پہ کام ہو رہا ہے، جہاں اتنے اینکر بول رہے ہیں، جہاں اتنے سپیکرز بول رہے ہیں، جہاں اتنے مبلغ بول رہے ہیں، وہاں پر میرا خیال ہے ان تمام سماجی برائیوں اور بیماریوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کی بات بھی ہونی چاہیے. قاسم علی شاہ صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو عزتیں اچھالنے والا، یہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے والا، کریکٹر اسیسینیشن والا، اس کا بہت بڑا جو پیچھے مسئلہ ہوتا ہے یا بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، وہ ایک جیلسی فیکٹر ہے. یہ جیلسی فیکٹر ہم میں بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ پھر وہی والی بات کہ قلب کی تسکین کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ جیلسی کو کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات ہوتی کیا ہیں؟ کیا ہمارے اپنے اندر کمیاں ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ رمشا، میرا خیال ہے جیلس ہونے والوں سے زیادہ جیلس کرنے والے کوئی نشاندہی نہیں ہم کر رہے. بڑی دنیا اس وقت اپنی گاڑی دکھانا چاہتی ہے، اپنا بڑا گھر دکھانا چاہتی ہے، اپنی اشیاء کی تشہیر کرنا چاہتی ہے. میں تو کل سے کمپین میں نے شروع کر دی ہے کہ ہم لوگ جو اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی، اپنے ناشتوں کی، اپنے لنچ کی، اپنے ڈنرز کی، اپنے سوٹوں کی، اپنی شاپنگ کی، یہ جو تشہیر سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں نہ کریں. ہم کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے حاسد پیدا کرتے ہیں،
وہ حاسد وہاں پر تو لائک ٹک یا کومنٹ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ہمارے خلاف پوری کی پوری کارروائی کرتے ہیں، وہ بدخوئی کرتے ہیں، وہ ممکن ہے کوئی تشہیر کریں کہیں بیٹھ کے، وہ تذکرہ کریں، وہ غیبت کریں، وہ کوئی چال بازی کریں، وہ کوئی چاپلوسی کریں، وہ کوئی چلاکی کریں۔ اس سے بچنے کا حل یہ ہے کہ ہم پہلے طے کریں یہ سوشل میڈیا یہ کس لیے ہے۔ یہ مطلب اپنی ذاتی زندگی کی تشہیر کے لیے آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو روز اپنی بیگم کے ساتھ تصویر لگاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی ان کی سائیکالوجی کی کہ وہ اصل میں دکھانا اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرے طرف آئیں، آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ اپنے روز ناشتوں کی کھانوں کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سوشل میڈیا پہ روز پوسٹ کرتے ہیں کہ جناب آج جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا سے پہلے پیچھے جو کھڑا جس نے موبائل پکڑا اس بندے کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے، استعمال کرنے والا اسے کیسے استعمال کر رہا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ تو حاسد دراصل لوگ اپنا خود پیدا کرتے ہیں، حسد جو ہے وہ دلایا جاتا ہے اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے، تشہیر کر کے، دکھا کے۔ پھر موازنہ بہت زیادہ بڑھا ہے، کمپیرزن بہت زیادہ بڑھا ہے، اور کمپیرزن اپنے سے اوپر والوں سے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم سے نیچے کتنی دنیا اور وہ کتنی مشکل سے زندگی گزاری ہے۔ نیچے دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، لیکن جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور آپ حسد میں چلے جاتے ہیں۔